السلام علیکم دوستوں اور ساتھی، امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ نے دیکھا ہے پاکستان میں اس وقت جو ہے وہ TLP کو لے کے کافی زیادہ مسئلے مسائل چل رہے ہیں۔ تو خان صاحب نے ایک خطاب کیا۔ بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے بڑی سیانی قسم کی باتیں کی ہیں کہ آج فرانس کے سفیر کو نکال دیں تو تعلقات ختم کر دیں، تو کل یورپ یا دیگر کسی ملک نے آزادی رائے کے نام پر یہی کچھ کیا تو پھر کیا ان کے ساتھ تعلقات ختم کرنے ہوں گے، سفیر نکالنے ہوں گے۔ خان صاحب مزید سیانی باتیں کرتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے کہ 50 سے زائد مسلم ممالک ہیں، ان سے کیا بڑھ کر ہم زیادہ مسلمان ہیں، 50 مسلم ممالک مل کر کچھ کریں گے تو اثر ہوگا۔ فرانس سے تعلقات توڑنے کا مطلب یورپی یونین سے تعلقات ختم کرنا ہوگا۔ مظاہروں سے فرانس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ پڑوسی ممالک جعلی خبریں پھیلا رہا ہے۔ 4 لاکھ ٹویٹس میں 70% جعلی اکاؤنٹس سے کی گئی ٹویٹس ہیں۔ مسلم ممالک کے سربراہان سے مل کر اس ضمن میں کچھ ایسے اقدامات کریں گے، مغرب کو سمجھائیں گے وہ سمجھوتا کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کے بارے میں ایسی آزادی رائے نہ ہو جو ایسے مسائل پیدا کریں۔ اب خان صاحب مزید کچھ اور باتیں بھی کر رہے تھے جو اوورآل ٹھیک تھی، بس ایک ہی مسئلہ تھا، وہ یہ کہ اس تحریک سے اور اس مذہبی کارڈ سے آپ نے بھی فائدہ اٹھایا یا اٹھانے کی کوشش کی۔ آج یہ سب آپ کی حکومت میں ہو رہا ہے تو بے شک یہ سب غلط ہے۔ کل یہی کچھ میاں صاحب کی حکومت کے ساتھ ہو رہا تھا، تب بغلے بجانے اور بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے کو آپ بھی تیار تھے۔ آپ کو یاد ہوگا خان صاحب اور شاہ محمود قریشی جب خادم حسین رضوی صاحب زندہ تھے تو ان کے دھرنے میں جا کے بیٹھے تھے۔ اب حکومتی اراکین شیخ رشید سمیت فرماتے ہیں کہ مذاکرات کے دور جاری ہیں، تو ریاستی رٹ کے نعرے لگانے والوں کے لیے سوال ہے کہ کالعدم تنظیم سے مذاکرات کس ضمن میں آپ کر رہے ہیں؟ ایک تو آپ انہیں کالعدم قرار دیتے ہیں، پھر آپ ان سے مذاکرات کرتے ہیں۔ عاشقین نبی اب عوام کے لیے زحمت بن چکے ہیں، تو اس سب میں آپ کا پورا ہاتھ ہے۔ فوجی اسٹیبلشمنٹ نے جو بھی کیا اس میں فائدہ اٹھانے میں سیاستدان بھی کسی کے پیچھے نہیں رہے۔ آج بھی مختلف سیاسی رہنما محض حکومتی مخالفت میں ویسے ہی بیانات دے رہے ہیں جیسے کل خان صاحب دے رہے تھے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ سارے کا سارا مسئلہ اس کو سیاسی پس منظر میں دیکھنا چاہیے، نہ کہ اس کو مذہبی پس منظر میں دیکھنا چاہیے۔ اجتماعی شعور ہمارا 0/0 سناٹا، اصل لفظ 0/0 تھا۔ جب جوہلا کالم نگار علامہ در کتیوں کے جنازے کی تعریفیں کر رہے تھے تو ہم جیسے جو لوگ ہیں وہ یہ آوازیں اٹھا رہے تھے کہ ابھی بھی پکچر باقی ہے۔ جب یہ علامہ کی آواز اٹھنے کی شروع ہوئی تھی تب سے جے کر رہے تھے، اور تو آج آپ بھگتے، ابھی تو مزید کچھ باقی ہے۔ مولوی علامہ یا مولانا کوکب نورانی بھی ریاست کو دھمکی امیز بیان سے لتاڑ رہا تھا۔ مولویوں کو یہ طاقت دیکھ کر ریاست نے اپنے ہاتھ خود کاٹے ہیں۔ آخری تلخ بات، میں عمران خان صاحب یا میاں صاحب، پاکستان یا تمام مسلم ممالک اور ان کے سربراہ خان الٹے بھی لٹک جائیں تو اب ہماری فرمائش پر وہ قوانین نہیں بنیں گے۔ یہ نہیں کرو، مسلمانوں کے دل دکھتے ہیں، آپ اپنے دل مضبوط کریں یا ان ممالک کی نیشنلٹی واپس کر کے ان کے منہ پہ ماریں اور واپس آ جائیں۔ اور مسلم ممالک کے سربراہان ہماری طرح عقل بند نہیں ہیں، وہ ہمیشہ وہی کریں گے جو ان کو اپنے لیے بہتر لگے گا۔ آپ کا دامن میں کیا ہے؟ ویسے جعلی IDs سے گالیاں اور بدتمیزی، جب آپ یہ سب کر رہے تھے، جواب تراش رہے تھے، تو سوال تو اٹھتے ہیں کہ آپ کی تربیت بھی یہی کچھ ہے، اور آپ کے علامہ صاحب جب گالیوں پہ در کتیو اور تواڈی ایسی دی تیسی تواڈی بہن دی سری کر رہے تھے تو اس وقت آپ بھی انجوائے کر رہے تھے، تو پھر ابھی بھی ان کو بھی انجوائے کرنے دیں۔ بہت شکریہ۔